بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثالث في المجرورات. الأسماء المجرورة هي المضاف إليه فقط، وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا نحو مررت بزيد. ويعبر عن هذا التركيب في الاصطلاح بأنه جار ومجرور. اچھا جی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مقاصد ثلاثہ میں سے مرفوعات اور منصوبات کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد اب مقصد ثالث مجرورات کی بحث کو ذکر فرما رہے ہیں۔ مجرورات ٹوٹل دو ہی ہیں۔ مجرورات ٹوٹل کتنے ہیں؟ دو۔ ایک ہے مجرور بحرف جر اور ایک ہے مجرور بالاضافت۔ مجرور بحرف الجر اور مجرور بالاضافت۔ الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء مجرورہ کی تعداد بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسماء مجرورہ صرف مضاف الیہ ہوتا ہے، بس اسماء مجرورہ صرف مضاف الیہ ہوتا ہے۔ پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف الیہ کی تعریف بھی کی ہے کہ مضاف الیہ ہر وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کی طرف کسی شے کی نسبت کی جائے، اور جب مضاف الیہ کی طرف کسی شے کی نسبت کی جاتی ہے تو اس نسبت میں پھر دو چیزیں ہیں، یا تو حرف جر کو لفظوں میں ذکر کیا جائے گا، جیسے مررت بزیدن، یہاں مرور گزرنے کی نسبت ہے زید کی طرف، اور یہ جو نسبت ہے یہ با حرف جر کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو نحو کی اصطلاح میں جار مجرور کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اضافت ہوتی ہے بغیر حرف الجر، یعنی حرف جر کو اس میں ذکر نہیں کیا جاتا، جیسے غلام زیدن، اور اس کو نحو کی اصطلاح میں مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ بات وہی ہے جو آپ پیچھے نحو کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، نحو المفید میں پڑھ چکے ہیں، کہ مجرورات دو ہیں، ایک مضاف الیہ اور ایک مجرور بحرف جر۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجرور صرف ایک ہی ہے۔ یہ بات وہی ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کرنے کا انداز مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں مجرور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے مضاف الیہ۔ اصل میں جو حرف جر جس کے شروع میں آتا ہے اس کی طرف بھی آپ کسی کی نسبت کرتے ہیں، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کر کہ حرف جر کے ذریعے سے جب بھی آپ کسی کو مجرور بناتے ہیں تو اس کی طرف آپ کسی چیز کی نسبت ہی کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ مضاف الیہ سے مجرور جو ہے صرف ایک ہے اور وہ ہے مضاف الیہ۔ پھر انہوں نے مضاف الیہ کی دو قسمیں کر دی کہ ایک مضاف الیہ وہ ہے کہ جس کی طرف آپ کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں تو حرف جر کے واسطے سے کرتے ہیں، اور ایک مضاف الیہ وہ ہے کہ جس کی طرف آپ کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں تو آپ بغیر حرف جر کے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجرور ایک ہی رکھا، پھر اس مجرور کی دو قسمیں بیان کر دی۔ باقی حقیقت وہی ہے کہ مجرور دو ہی ہیں، ایک مجرور بحرف جر اور ایک مجرور باضافت۔ لیکن چونکہ جو مجرور بحرف جر ہوتا ہے اس کی طرف بھی کسی چیز کی نسبت ہی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد کس کو بنایا؟ مضاف الیہ کو۔ پھر مضاف الیہ کی آگے دو قسمیں کر دی اور فرمایا کہ مضاف الیہ اگر بحرف جر ہوگا تو وہ جار مجرور ہے، اور اگر بغیر حرف الجر ہوگا تو وہ مضاف الیہ ہے۔ الاسماء المجرورۃ، اسماء مجرورہ، ہی المضاف الیہ فقط، وہ صرف مضاف الیہ ہے۔ وہو کل اسم، اور مضاف الیہ ہر وہ اسم ہوتا ہے، نسب الیہ شیء، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، بواسطۃ حرف الجر لفظا، حرف جر کے واسطے سے۔ حرف جر یا تو لفظوں میں ہوگا، نحو جیسے مررت بزید۔ اب یہاں پر دیکھیں زید کی طرف نسبت ہے گزرنے کی، میں گزرا زید کے ساتھ، یعنی میرے گزرنا کس کے ساتھ ہوا؟ زید کے ساتھ ہوا۔ اب یہاں گزرنے کی نسبت اب زید کی طرف کر رہے ہیں نا، اور زید کی طرف جو آپ گزرنے کی نسبت کر رہے ہیں وہ با حرف جر کے واسطے سے کر رہے ہیں۔ وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي الْاصْطِلَاحِ، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس ترکیب کو اصطلاح میں بِأَنَّهُ جار و مجرور، جار اور مجرور کی صورت کے ساتھ، او تقدیرا، یا پھر حرف جر تقدیری ہوگا، نحو جیسے غلام زید، تقدیرہ، اس کی تقدیری عبارت تھی غلام لزید۔ اب یہاں پر بھی حرف جر تھا لیکن حرف جر کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْاصْطِلَاحِ، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس ترکیب کو اصطلاح میں بِأَنَّهُ مضاف و مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کی
عبارت کے ساتھ. وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِينِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ نُونُ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ نَحْوُ جَاءَنِي غُلَامُ زَيْدٍ وَغُلَامَا زَيْدٍ وَمُسْلِمُ مِصْرٍ. یہ ایک آسان سی بات ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما. وہ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کرتے ہیں تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ مضاف کے آخر میں تنوین نہ آئے، اور اسی طرح مضاف کے آخر میں تثنیہ کا نون بھی نہ آئے، اور اسی طرح مضاف کے آخر میں جمع کا نون بھی نہ آئے. جیسے غلام زیدن، جیسے میں تھا غلام زیدن، لیکن جب آپ نے غلام کو زید کی طرف نسبت دی، اضافت کی، تو آپ نے غلام کے تنوین کو کیا کر دیا؟ ختم، اور آپ نے کہا غلام زیدن. اسی طرح غلاما زیدن، اصل میں تھا غلامانی زیدن. اب غلامانی کو آپ نے جب اضافت دی زید کی طرف تو اس کے نون کو آپ نے حذف کر دیا اور آپ نے کہا غلاما زیدن. اور اسی طرح مسلم مصرن. ویجب، اور ضروری ہو جاتا ہے تجرید المضاف یعنی تنوین، مضاف کو خالی کرنا تنوین سے، او ما یقوم مقامہ ہو، اور اس چیز سے جو تنوین کا قائم مقام ہو. وہو نون التثنیہ، اور وہ نون تثنیہ ہے، والجمع، اور نون جمع ہے. نحو جیسے جانی غلام زیدن و غلاما زیدن و مسلم مصرہ. اچھا، پھر یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تنوین کو، نون تثنیہ کو اور نون جمع کو مضاف کے آخر سے ہٹانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کلمے کے تام ہونے کی علامت ہے کہ یہاں کلمہ مکمل ہو رہا ہے، اور اضافت جو ہے یہ کلمے کے ناقص ہونے کی علامت ہے. یعنی مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کے بغیر ناقص ہوتا ہے، جبکہ تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع یہ کلمے کے تام ہونے کی علامتیں ہیں. تو جب آپ نے اس کلمے کو جو کہ تام تھا مضاف بنا کے ناقص کر دیا تو تام کی علامت بھی آپ اس کے آخر میں کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کلمہ یہاں مکمل نہیں ہو رہا بلکہ اس کی آگے اضافت ہے، اور اضافت جو ہے مضاف اس میں ناقص ہوتا ہے بغیر مضاف الیہ کے. جب مضاف الیہ آپ لگاتے ہیں پھر جا کر مضاف تام ہو جاتا ہے. تو غلامن، یہ تنوین آپ نے کیوں ہٹائی؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ غلامن پر میری بات مکمل نہیں ہو رہی، بلکہ غلام کے بعد زید ہے اس پر میری بات مکمل ہو رہی ہے، کہ میرے پاس غلام آیا نہیں، میرے پاس زید کا غلام آیا. اور غلام کا جو لفظ ہے جب آپ اس کی اضافت کر رہے ہیں زید کی طرف تو وہ زید کے بغیر ناقص ہے. تو جب وہ ناقص ہے تو اس کے آخر میں آپ تام ہونے کی علامت نہیں لگا سکتے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ. أما المعنوية فهي أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضافت کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اضافت کی دو قسمیں، ایک اضافت معنویہ اور ایک اضافت لفظیہ. یہ بالکل آسان ہے، کوئی اس کو مشکل نہیں بنانا. اضافت معنویہ یہ ہوتی ہے کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو، ایسا صفت کا صیغہ جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہوتا ہے. صفت کے صیغے سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مصدر وغیرہ. اب یہ سارے صفت کے صیغے ہیں. جب صفت کا صیغہ مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف، اس کا معمول فاعل ہو سکتا ہے، اس کا معمول مفعول بھی ہو سکتا ہے، نائب فاعل بھی ہو سکتا ہے. تو اگر صفت کا صیغہ مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف تو اس کو بولتے ہیں اضافت لفظیہ. اور اگر صفت کے صیغے کے علاوہ کوئی اور لفظ مضاف ہو رہا ہو کسی اسم کی طرف تو اس کو بولتے ہیں اضافت معنویہ. جیسے غلام زیدن، اب یہ اضافت معنویہ ہے کیونکہ غلام صفت کا صیغہ نہیں ہے نا، اس میں فاعل وغیرہ کا صیغہ تو یہ نہیں ہے. جب اس میں فاعل وغیرہ کا یہ صیغہ نہیں ہے تو یہ اضافت معنویہ ہے. لیکن اگر یوں ہوتا ناصر زیدن تو اب ناصر اس میں فاعل کا صیغہ، یہ مضاف اور زیدن کی طرف جو کہ اس کا معمول ہے، تو یہ اضافت لفظیہ ہے. وعلم، اور آپ جان لیں، ان الاضافت علی قسمین، بے شک اضافت کی دو قسمیں ہیں، معنویت و لفظیت. اما المعنویت، بہرحال معنوی اضافت، فہی ان یکون المضاف، وہ یہ ہے کہ مضاف ہو غیر صفت، صفت کے علاوہ کوئی اور لفظ، مضافت الی معمولہا، ایسا صفت کا صیغہ کہ جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. وہی اما بمعنى اللام نحو غلام زید او بمعنى من نحو خاتم فضت او بمعنى فی نحو صلاۃ اللیل. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضافت معنویہ کی
قسمیں بیان فرما رہے ہیں کہ اضافت معنویہ کے پھر آگے 3 قسمیں ہیں. اس میں سب سے پہلے اضافت لمی، اس کے بعد ہے اضافت منی، اس کے بعد ہے اضافت فوی. اضافت لمی یہ ہے کہ جس میں مضاف الیہ کے شروع میں حرف جر لام محذوف ہو، جیسے غلام زید، جیسے بتا غلام لزید، یہ اضافت لمی ہے، یعنی یہاں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو حرف جر ہے وہ لام ہے. اور اضافت منی کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو حرف جر محذوف ہو وہ من ہو، جیسے خاتم و فضت، جیسے بتا خاتم و من فضت. اور اضافت فی یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حرف جر فی محذوف ہو، جیسے صلاۃ اللیل، جیسے بتا صلاۃ فی اللیل. وہی اما بمعنی اللام، اضافت معنوی یا تو وہ لام کے معنی میں ہوگی، جیسے غلام زیدن، اصل میں تھا غلام لزیدن، او بمعنی من، یا من کے معنی میں ہوگی. من کے معنی میں ہونے کا مطلب یہ کہ حرف جر من وہاں پر محذوف ہوگا، جیسے خاتم فضت، اصل میں تھا خاتم من فضت. او بمعنی فی، یا پھر وہ فی کے معنی میں ہوگی، نحو جیسے صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا مطلب ہے رات میں پڑھی جانے والی نماز. رات کی تو نماز نہیں ہوتی، رات میں پڑھی جانے والی نماز ہوتی ہے. چلے اس کو یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھیں آج کا سبق بالکل آسان تھا. سب سے پہلے ہم نے مجرورات کی بحث پڑھی کہ مجرورات کل کتنے ہیں. ویسے تو مجرورات 2 ہیں، ایک مجرور بحرف جر اور دوسرا مجرور باضافت، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ مجرور صرف ایک ہے اور وہ ہے مضاف الیہ. پھر انہوں نے آگے مضاف الیہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کو واضح کر دیا کہ مضاف الیہ وہ ہے کہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، اور جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں. جس کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ کے شروع میں یا تو حرف جر لفظوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر حرف جر لفظوں میں ہو تو اس کو جار مجرور کہتے ہیں، اور اگر حرف جر لفظوں میں نہ ہو تو اس کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک فائدہ بیان کر دیا کہ مضاف کے آخر میں نون تنوین، نون تثنیہ، نون جمع ختم کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ بھی آپ نے پڑھ لی کہ نون تثنیہ، نون جمع، نون تنوین یہ اسم کے تام ہونے کی علامت ہے. لیکن جب آپ اس اسم کو مضاف کرتے ہیں تو وہ اسم ناقص ہو جاتا ہے، تو ناقص کے آخر میں تو تام کی علامت نہیں لگائیں گے نا، اس لیے اس کے آخر میں تنوین وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ اضافت کی 2 قسمیں ہیں، اضافت معنویہ، اضافت لفظیہ. اگر صیغہ صفت کا مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف، یہ اضافت لفظیہ ہے. اور اگر صیغہ صفت کے علاوہ کوئی اور لفظ مضاف ہو رہا ہو تو یہ اضافت معنویہ ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اضافت معنویہ کو بیان کیا، پھر فرمایا اضافت معنویہ کی آگے 3 قسمیں ہیں، لمی، منی اور فوی. لمی جہاں پر مضاف الیہ کے شروع میں حرف جر لام محذوف ہو، منی جہاں پر من محذوف ہو، اور فوی جہاں پر فی محذوف ہو. تینوں کی مثال، لام کی مثال جیسے غلام زیدن، اصل میں تھا غلام لزیدن. من کی مثال جیسے خاتم و فضت، اصل میں تھا خاتم و من فضت. اور فوی کی مثال جیسے صلاۃ اللیل، اصل میں تھا صلاۃ فی اللیل. جی طلباء کرام یہاں تک سمجھ میں آ گیا ماشاء اللہ.